بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے پہچان بتایا ہے کہ تمہارا الہکم الہ واحد، تم جس کی عبادت کرو گے عبادت کے لائق صرف ایک ہے۔ تو یہاں گنتی کے لحاظ سے ایک کہا گیا، واحد۔ واحد مانے ایک ہوتا ہے، ایک سے پہلے زیرو ہوتا ہے اور کوئی عدد نہیں ہوتا۔ عدد کا شروع جیسے ایک سے ہے، اسی طرح اللہ پاک واحد ہے، ایک ہے، اور اسی سے سب کچھ ہمہ است، تو ہر چیز اس سے ہے اور عبادت کے لائق وہی ایک ذات اللہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک صرف بتایا تمہارا معبود ایک ہے، تو کون ہے وہ ایک؟ تو کہتا ہے کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ دو صفات کو بیان کیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام، اس میں ذات بھی ہے اور ان کے دو صفاتی نام بھی ہے، اور اس آیت کے اندر صرف دو صفاتی نام، یعنی جہاں سے رحمت شروع ہوا ہے وہ رحمان ہے، اور جو وہاں پر ختم ہو جائے گا، رحمت کی انتہا ہو جائے گی، تو وہ رحیم ہے۔ بس یہ ابتدا اور انتہا کو بیان کر دیا گیا، اور یہ دو صفات خاص بطور خاص بیان کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ پاک نے سب سے پہلے اللہ حضور پاک سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، عرش کو بنایا، پانی کو بنایا، پانی بھی قدیم ترین مخلوق میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد تمامی چیزیں بنتی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے نور کے صدقے میں، اور دنیا جنات کی آبادی سے بھر گئی، برسہ برس اس میں رہے، بہت آخر میں اس انسان کو بنانے کا مشورہ ہوا، اس کی مٹی لائی گئی۔ تو مٹی جو لائی گئی وہ کہیں کھدان بنا کے کھدائی کر کے گڑھا کھود کے نہیں لے آ گئی، بلکہ عام پورے زمین کا جو اوپری حصہ ہے مٹی، اس کو لے جایا گیا۔ عدیم کے معنی چمڑا کیا تھا، عدیم زمین سفرے آمو چے دشمن بری کھانے یگما چے دوست، کہ یہ زمین کا جو پیٹھ ہے چمڑا ہے دسترخوان کے جیسا، کہ اس پہ دوست دشمن سب کی کھا پی رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کے ظاہری حصے سے عدیم سے لیا گیا تھا، اس لیے آدم اس کا نام کر دیا۔ اگر یہ تو ظاہری وجود کا ہو، اور اس کی اصلیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انسان کا معادن الذهب والفضہ۔ تو اس زمین کے اندر چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، پیتل بھی ہے، تانبا بھی ہے، بہت سی چیزیں معدنیات کی ہیں۔ تو انسان میں ایسا ہی ایک فرق تو مٹی میں کہیں لال مٹی ہے، کہیں کالا ہے، کہیں سفید ہے، کہ یہ رنگ و نسل ہوا، اور ایک اس کے خصوصیت کہ کسی کے اندر جوہر مضبوط ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، تو وہ بھی ہے۔ غرض کہ جو بھی انسان ہو، انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہو، تو اس کا نام آدم تو رکھ دیا، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ اور آدم کے بارے میں آدم صفی اللہ، کہ اللہ نے اس کو چنا اولیت کے لیے، انسانوں کا اول انسان
जो जिनसे लोगों का सिलसिला चलेगा उसको बनाया। तो आदम सफी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीरुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। और अब ये दुनिया लास्ट हो गई, आखिरी पैगंबर भी आ गए जो खातमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। जिस जमाने में आदम थे उस वक्त आदम सफ़ीउल्लाह कलमा के साथ जुड़ा हुआ था। जिस जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इब्राहिम खलीलुल्लाह जुड़ा हुआ था। और उसके बाद वक्त गुजरते गुजरते अब जब आखिरी वक्त आया है तो अब इस वक्त जो है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना जरूरी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना होगा। एक मर्तबा कुछ तौरेत का कुछ लिखा हुआ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला। अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तौरेत का जो कुछ पढ़ के सुनाने लगे, तो जो उसको मिला था वो पढ़ के सुनाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खफगी के आसार नुमाया हुए, चेहरा सुर्ख हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा पढ़े जा रहे हैं, आपको पता भी है कि आपके पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश भी हो रहे हैं कि क्या असरात हो रहे हैं। जब उस चीज़ को हटा के देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुआ। तो उन्होंने कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं तो अल्लाह को रब मान करके राजी हूँ और बिल इस्लाम में दीन, और जो इस्लाम आपका है वही इस्लाम से मैं राजी हूँ। मोहम्मद नबी और रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी और रसूल मान करके मैं राजी हूँ। तो अब ये जहन साफ हो गया कि ये तौरात और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बात नहीं रहे थे, या उनकी चीज़ों को थोड़ा अच्छा लगा तो चाह रहे थे कुछ सुना दिया जाए। लेकिन बात तो यही है कि इस्लाम से अल्लाह राजी है तो ये पढ़ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्सा फरो हुआ तो आपने कहा कि लौ काना मूसा हय्युन, कि आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होता लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, उसको कोई गुंजाइश नहीं थी सिवाय मेरे इत्तिबा के। तो मुझे सुना रहे तो ताकत कि अगर वो खुद होते तो मेरी बात पर चलना पड़ता, मेरी इत्तिबा करना पड़ता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त सिर्फ इस्लाम। अब जो है अल्लाह को पाना है तो अल्लाह के पाने के लिए आपको जैसे कोई चीज़ हासिल करने के लिए सैर करते हैं, बाजार जाते हैं, शहर जाते हैं, मुल्क दर मुल्क जाते हैं, सफ़र करते हैं, सैर करना जाते हैं। कुरान में भी लिखा कुर्सी फिलर, जमीन में सैर करना। देखो कैफा कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, इन झूठे लोगों का देखो क्या अंजाम हुआ। जो कहता मैं कभी नहीं मरूंगा, जन्नत बना के रख दिया, मरा नहीं मरा। वो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा रब बन रहा हूँ, वो देखो मरा नहीं मरा। इन झूठों को देखो ना, जो बड़े बड़े दावे करते थे तो झूठ झूठ। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों को तो एक सैर जो है इल्लल्लाह है, अल्लाह की तरफ सैर करना। अब ये आप दुनिया के अंदर जो है ये भी जो है पानी है, पहाड़ है, दरिया है, चरिंद है, परिंद है, जमादात है, नबादात है, हवानात है, इनको तो आप देख रहे हैं। अब इससे भी ऊपर उठेंगे तो फिजा है, सातवां आसमान है, हर चीज़ है ऊपर में, यहाँ तक के अर्श है। तो कहा कि जमीन से सैर करके आप अर्श तक गए अल्लाह को पाने के लिए। और वो बताया गया कुलूबुल मोमिन अर्शुर रहमान, कि मोमिन का दिल रहमान का अर्श है, रहमत यहाँ से निकलती है। और जब रहमत की सिफत इंसान के दिल में, तो रहमान जो अर्श पर मुस्तवी है, तो रहमत दुनिया में हो रही है, पहाड़ से सब फायदा उठा रहा है। सोना सबके लिए है, खाना पीना सबके लिए है, जोड़ा बनाया औरत मर्द का तो सबके लिए है,
اس طریقے سے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا۔ کوئی چیز جس کو آپ جانتے ہیں اس کا جوڑا ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں اللہ نے اس کا بھی جوڑا بنایا، تاکہ اللہ جو ایک ہے اس ایک معبود کی عبادت کی جائے۔ تو ایک ہے عبادت۔ تو پہلے سیر کریں گے آپ اللہ کی طرف، سیر اللہ، مخلوق کو چھوڑ کر کے دل کو اللہ کی طرف میں لگانا، یہی کام عبادت میں کرتے ہیں۔ تو ہر عبادت کے طریقے مختلف ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کان پہ ہاتھ لے جا رہے ہیں، عقیدت سے یا ادب سے ہاتھ باندھ رہے ہیں، کوئی سینے پر عورتیں باندھتی ہیں، ناک کے پاس میں مرد باندھتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اپنی محتاجی کو بیان کرتے ہیں، ان سے جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے جو جسم سے ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، تو اس میں بھی وہی کھانا پینا اور شہوات سے بچنا جمع سے وہ بتایا گیا۔ زکوٰۃ ہے، آپ کے پیسے 52.5 تولہ کی مالیت کا مالک ہے تو آپ اس میں 40واں حصہ نکال دیجیے سال بھر کے بعد۔ اور حج ہے، یہ حج والا مہینہ چل رہا ہے، حج کا کام حج پورا ہو گیا، قربانی بھی نکل گیا۔ تو یہ حج کے معنی صرف ارادہ کی ہے، لیکن جو اللہ کو ایک مخصوص ہے کام ہے حج۔ حج کا معنی اللہ کا ارادہ تو وہ ابھی بھی یہاں بھی کر لے گا، لیکن نہیں، اس کا مخصوص طریقہ جس میں جان بھی خرچ ہوگا، مال بھی خرچ ہوگا اور وقت بھی خرچ ہوگا، یہ امت کا جہاد ہے۔ تو اب آپ گھر سے جائیں گے، وہاں جائیں گے، خاص لباس بھی، نماز میں لباس تو آپ پاک لباس پہن لیں کافی ہے، لیکن احرام الگ ہے، اس کے چاروں طرف گھومنا الگ ہے۔ کہیں دوڑنے کے لیے کہا گیا، کہیں جو ہے میدان میں چلے گئے، کہیں رات پہاڑ میں گزار رہے ہیں، کہیں جب قربانی کر رہے ہیں، غرض ان کے طریقے بنے ہوئے ہیں، اسی انداز سے حج کیا جائے گا، اسی اعتبار سے روزہ ادا ہوگا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اور نماز پڑھی جائے گی۔ یہ تو عبادت ہے۔ عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے انتظامات کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ فرشتے کچھ اس کے جو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو دعوت کا کام یہ ہے کہ دل کا رخ، قلب کا رخ اللہ کی طرف کیا جائے، جو ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنے قلب کو اس ذات کی طرف لگایا جس نے اس زمین کو، آسمان کو بنایا ہے، اور میں مشرک نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں کرتا ہوں۔ میری زندگی، موت، نماز، قربانی سب اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ دعوت اللہ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں۔ وہ خود بول کر کے قیامت تک کے آنے والے انسان اس کو یاد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر، انہوں نے دعا کیا تھا کہ آنے والی امت مجھے پسند کرے۔ تو اسی تو سب کی پسند کی بات ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، شرک سے بچا جائے، اور زندگی اور موت اور نماز اور قربانی اللہ کے لیے کرتا۔ تو یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت تھی، وہ اس کی نیت اور اس کی دعوت۔ تو ایک ہے سیر اللہ، مخلوق کو چھوڑ کے اللہ کی طرف میں رخ کرنا، یہ دعوت کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم دعوت نہیں کرتے ہو، میرے طرف لوگوں کو نہیں بلاتے ہو؟ کیونکہ اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں، تمہارا کام ہے نماز پڑھ رہے عبادت کر رہے، روزہ رکھ رہے عبادت کر رہے، زکوٰۃ دے رہے عبادت کر رہے۔ میں کہتا ہوں دعوت لوگوں کو میرے طرف کہاں جوڑ رہے؟ میرا کام یہ ہے کہ جو بچھڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مجھ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو تم میرے طرف میں جوڑو، یہ ہے میرا کام۔
ادونی، میرے طرف میں دعوت دو اس کو. تو اللہ کی طرف دلوں کا رخ کا لے جانا یہ دعوت کہلاتا. اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ جو بتائے جائیں گے وضو ایسا، غسل ایسا، نماز ایسی، روزہ ایسا، زکوٰۃ ایسا، یہ تو تبلیغ ہو، تعلیم تبلیغ. یہ دعوت نہیں. دعوت ہے بندے کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرانا، اس کے راضی کرنے کا فکر کرنا، یہ دعوت. اور نہیں تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو آخرت کی طرف لے جانا. کہا کہ یہ دنیا ایک اندھیر ہے اور اس کی روشنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. جس نے یہ پڑھ لیا دنیا کے اندھیر سے نکل گیا، وہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ تو جب ساری دنیا ختم ہوگی تب اس کا نام قیامت. قیامت سن رہے ہیں. لیکن جو انسان مر جاتا ہے تو مرنے سے پہلے جو ان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ اس کے اصلی ٹھکانے کو دکھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی جائے پیدائش ایک ہے تو موت کی جگہ بھی الگ ہوتی ہے. وہ جو خمیر ڈالا جاتا ہے ناف میں ڈالا جاتا ہے، اور جہاں کا خمیر اٹھا کے ڈالا گیا ہے وہیں پر موت آتی ہے، یعنی وہاں پر دفن ہوتا ہے. تو موت کہیں ہو سکتی ہے، دفن وہاں ہوگا جہاں اس کا خمیر، جہاں کی مٹی کا خمیر ڈالا گیا. اور جو انبیاء کرام ہیں تو وہ جہاں کی خمیر ہے وہیں پر موت بھی ہے، وہیں پہ مدفون بھی ہوگی. انبیاء ادھر سے ادھر نہیں لے جائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تردہ فرمایا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مکہ میں گھر ہے، ان کو کھانا کعبہ میں لے جائیں گے، وہاں کریں گے، وہاں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں. تب ایک صحابی نے کہا نہیں، نبی جس جگہ جو ہے اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں وہیں پر اس کو تو سب کو سمجھ میں آنے جگہ ہی ہے، نہیں تو جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہوگا. تو انبیاء کا جو ہے سمجھیے جہاں کا خمیر ہے، جہاں موت ہے وہیں دفن ہوگی. اور باقی انسان کا نہیں، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کل کیا کرے گا، سب پتہ نہیں اس کو. کل کے اعمال کا بھی پتہ نہیں. تو جو دنیا میں مشغول ہے، دنیا کو سب سے بڑی چیز سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس کو آخرت میں جوڑنا دعوت کا ایک طریقہ یہ ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بدعمالی میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اچھے اعمال میں جوڑنا. ناپاکی میں ہے تو پاکی میں لانا. عبادت نہیں کرتا ہے تو نماز کی طرف، ادھر ادھر رہتا ہے تو مسجد میں لانا. غرض دعوت کے یہ تین طریقے ہوئے. جو مال میں پھنسا ہو اس کو اعمال میں جوڑو، جو مال میں پھنسا اعمال میں جوڑو، جو دنیا میں جڑا اس کو آخرت میں جوڑو. اور جو آخرت بھی مخلوق ہے اس لیے اللہ میں جوڑو. دنیا اور آخرت اللہ کا مخلوق، جنت جہنم، آپ کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہے دعوت اللہ. تین طریقہ. تو سب سے اعلیٰ درجہ جو دعوت اصل میں ہے وہ بندے کے رخ کو اللہ کی طرف موڑنا ہی اصلی دعوت. اور ایک سیر اللہ ہوا کہ اللہ کی طرف میں جائے، اور ایک سیر فی اللہ ہے، سیر فی اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ایک ہے نسبت میں اللہ، دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. اور ایک ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے لیے اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان مال وقت کی قربانی. بہرحال ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں آخرت میں جانا ہے. وہ جو موت کا فرشتہ آتا ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک جگہ جنت میں اس کی بنائی جاتی ہے ہر انسان کے لیے. ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم. اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو رومال اس کے اندر میں گلے کے اندر جب ڈالتا ہے سفید ریشمی رومال، اس کو گلے میں ڈالتا ہے سفید رومال، تو اس کو نظر کھل جاتی ہے اور وہ جنت جہاں جو اس کے لیے بنایا گیا ہے وہاں کو اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی روح بے چین ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے. ہم
تو جانے کے لیے تیار ہو جاتا تو اس کو آسانی سے اس کی روح کو نکال دیتے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم 7 طبقہ ہے، 7 بر اعظم، 7 بحر اعظم، 7 زمین، 7 آسمان، اور جو ہے جہنم کے بھی 7 طبقے ہیں۔ کسی کا نام سقر ہے، کسی کا نام حاویہ ہے، کسی کا نام جہنم ہے، اس طرح ہر طبقے کا الگ الگ نام، پورا تو دوزخ ہی۔ تو اس کو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ڈال دیتے جیسے کنواں میں کوڑا کباڑ ڈالنے والا رہتا ہے، ایسے جیسے ڈال دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہنم کے اندر جہاں تہاں پر سے ڈال دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس جگہ جس لائق ہے وہ محنت کر برائی کرے گا، جس جگہ تک اگر منافقت میں آیا ہے تو سب سے نچلے درجے میں، تو اس کی جگہ متعین ہوگی جہنم میں جانے۔ جنت بھی جگہ بنی ہوئی ہوگی جہاں اس کو جانا۔ تو جو ماتا فقط قامت القیامت، جو مر گیا تو قیامت اس کا ہو گیا، اب اس کا حساب کتاب اسی ٹائم ہو جائے گا نا۔ جنت والے فرشتے لے جائیں گے تو اس کو کامیاب ہوگا، قبر میں اس کو اٹھا کے بیٹھائے گا، اور وہ لگے گا مغرب کا سورج ڈوبنے جا رہا ہے، جو دونی وسلی چھوڑو ہم نماز پڑھیں، نماز کا ٹائم نہیں، کیونکہ کہاں ہیں آپ تو قبر میں آ گئے۔ تو اس امت کا آدمی جب مرے، 12 بجے رات میں مرے، بھور میں مرے، دن میں مرے، صبح میں مرے، دوپہر میں مرے، مگر قبر میں اس کو عصر کا وقت، چونکہ اس امت کا دیا گیا ہے عصر کا وقت، عصر سے مغرب تک، اس لیے یہی وقت اس کو لگے گا۔ تو وہ کہے گا دونی وسلی چھوڑو، پہلے مجھے نماز پڑھنے، کیا پوچھ پاچھ کر رہا ہے، بعد میں پوچھے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی اس کے بارے میں آپ کیا گواہی دیتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح، ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو گواہی دیتے ہیں۔ تو وہاں جب جس بات کو گواہی دنیا میں دیتے تھے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں تقول لہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بہرحال تو موت جو ہے ویکتیگت، جو ایک انسان مرتا ہے اس کی قیامت ہوئی، لیکن من جملہ حساب سب کا قیامت کے دن جب آسمان کو مطویات بیمینی اور زمین کو قبضے میں رکھیں گے اور میدان محشر پھیلائیں گے، سوا نیجا پر سورج ہوگا اور پل صراط قائم ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، لوگ کامیاب ہوں گے، تو وہ پورے عالم کو مٹا کے وہ قیامت کبریٰ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔